بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب کے لیے بہت بڑا دن آج 9 ربیع الاول کا۔ میں اپنی طرف سے اور انٹائر اہل بیت چینل کی ٹیم کی طرف سے سارے ناظرین کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جزاک اللہ آج خیر مبارک۔ اتنا بڑا دن تھا کہ آلموسٹ 5 سال کے بعد کربلا کے واقعے 61 میں واقعہ کربلا ہوا اور 66 کا یہ واقعہ ہے آلموسٹ، اس لیے کہ 65 میں یزید واصل جہنم ہوا۔ یزید کے واصل جہنم ہونے کے بعد ابن زیاد ظالم شام پہنچتا ہے اور کوفے میں جو محبان آل محمد شیعہ حیدر کرار اس کی جیل میں تھے، اس لیے کہ ابن زیاد گورنر کوفے کا بھی تھا اور بصرے کا بھی تھا۔ یہ بصرے سے گیا تھا یزید کے واصل جہنم ہونے کے بعد، تو وہاں پہ کوفے میں جتنے امام کے چاہنے والے آلموسٹ 10,000 کے قریب تھے، کہ جس میں سلیمان خزائی تھے، مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی تھا، ابراہیم ابن مالک اشتر تھے، جناب فضا کے 4 بیٹے تھے، اور سارے مولا کے جناب میثم کی شہادت ہو گئی، سارے کے سارے کوفے کی جیل میں تھے۔ تو جب ابن زیاد شام گیا، میں ایک ہسٹری بتا رہا آپ کو کہ ہوا کیا، اور یزید کے واصل جہنم ہونے کے بعد کا واقعہ۔ اس وقت کوفے کے لوگوں نے جیل کے تالوں کو توڑ کے یہ سارے شیعہ حیدر کرار کو باہر نکال دیا۔ یہ سارے باہر آ گئے، اب مختلف انداز سے ایک گروپس بننے لگے۔ پہلا جو ریولیوشن آیا وہ جناب مختار اور جناب سلیمان خزائی۔ سلیمان خزائی یہ وہ صحابی رسول ہے، he was 90 years old، 80 پلس بتایا گیا کہ یہ سب سے سینئر تھے، کہ جن کو ظالم ابن زیاد نے اپنے قید میں رکھ دیا تھا واقعہ کربلا کے وقت۔ واقعہ کربلا کے وقت یہ سارے کے سارے جو جیلز میں تھے وہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے مولا حسین کو خط لکھا تھا کہ مولا آپ آئیے، لیکن جب ابن زیاد گورنر بن کے آیا کوفہ، اور تو اس نے آ کے یہ سارے مولا کے چاہنے والوں کو جیل کر دیا۔ اسی لیے یہ لوگ کوئی بھی واقعہ کربلا کے میدان میں نہیں تھے۔ جب سب باہر آئے تو ڈیفرنٹ میٹنگز ہونے لگے۔ سلیمان خزائی نے کہا کہ اب ہم کو زندہ رہنا نہیں ہے، اب ہم کو بنی امیہ سے انقلاب لینا ہے خون حسین کا۔ یہ معلوم ہو گیا تھا کہ مولا حسین شہید ہو گئے اور اتنا بڑا ظلم ہو گیا، لیکن جناب مختار کا قیام یہ تھا کہ ہم کثیر تعداد میں نہیں ہیں اور بنی امیہ کے پاس لشکر بہت ہے۔ مروان اس وقت ظالم حکمران بن گیا تھا، تو کہا یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی طاقت سے اکیلے 10 15 20 30 ہزار سے ٹکرا جائیں۔ دونوں میں ڈیفرنس آف اوپینین ہوا۔ ابراہیم نے کہا کہ نہیں، ہم کو تو زندہ ہی رہنا نہیں، ہم رہنا ہی نہیں چاہتے، ہم کو خون حسین کا بدلہ لینا ہے۔ انہوں نے کو کیا۔ پہلا جو انقلاب آیا کربلا کے بعد وہ جناب ابراہیم سے آیا، سیکنڈ جو آیا وہ جناب مختار کا آیا۔ تو جناب مختار خاموش بیٹھ گئے اور ابراہیم ایک بڑے لشکر کو لے کے ابن زیاد سے ٹکرائے، اور جانے سے پہلے جناب ابراہیم 10-15 ہزار کا ان کا یا 20 ہزار کا لشکر تھا، وہ لے کر کربلا معلیٰ آئے، اور کربلا معلیٰ آ کے 3 دن تک، اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے کربلا معلیٰ کی، اس بالکل مولا حسین کے کچی گریو تھی، کچی لہر تھی۔ وہاں میں آپ کو ہسٹری بتا رہا کہ یہ واقعہ ہوا کیسے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ تو وہاں پہ آئے 3 دن تک مسلسل جناب ابراہیم اور ان کا سارا لشکر اتنا گریہ کیا، اتنا ماتم کیا کہ بعض روایتوں میں کہ ان کے رونے کی آواز کوفے تک آ رہی تھی، اس لیے کہ سناٹا تھا اس زمانے میں، کوئی آوازیں نہیں تھی، اتنا انہوں نے ماتم اور گریہ کیا۔ پھر یہ لشکر کو لے کے چلے ابن زیاد سے ٹکرانے کے لیے۔ ادھر ابن زیاد بصرے میں تھا، اور اس کو پتا چل گیا کہ کوفے کے سارے شیعہ حیدر کرار میرے خون کے پیاسے ہو گئے اور مجھ سے لڑنے کے لیے آ رہے۔ اس نے ایک جارچو نام کا ایک شخص تھا کہ جو قافلوں کو پروٹیکشن دیتا تھا، سیکیورٹی دیتا، اس کی اپنی زبان میں، آج کی زبان میں سیکیورٹی کمپنی تھی۔ اس نے اس کو بلا کے کہا کہ مجھے شام تک پہنچا دے، سیریا پہنچا دے، مجھے سیریا جانا ہے، اور تو میرے قافلے کو پوری سیکیورٹی دے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا جتنا تیرا
میرا وزن ہے، جملے سے نہیں، جتنا میرا وزن ہے اتنا سونا تجھے انعام میں دوں گا، مجھے سیریا تک پہنچا دے۔ اس نے کہا ڈیل تو بہت اچھی ہے۔ اس کے 18 بیٹے تھے یہ جارچو کے، یہ قافلے کو لے کے چلا، ابن زیاد ظالم کا قافلہ چلا، ادھر سے جناب سلیمان اپنے پورے 20,000 کے لشکر کو لے کے بصرے کی طرف چلے ابن زیاد سے مقابلے کے لیے۔ وہ ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، ادھر سے ابن زیاد کا لشکر چل رہا تھا۔ اچھا، اس کے جو جارچو کے جو بیٹے تھے اس میں اتنے ماہرین تھے، اتنے ایکسپرٹس تھے، اس زمانے میں کوئی معلوم نہیں کر سکتے تھے کہ سامنے لشکر کیسا ہے، کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں تھا اس زمانے میں۔ تو لوگ کیا کرتے تھے، ماہرین اپنے کان کو زمین پہ رکھتے تھے، رکھ کے 100 کلومیٹر یا 50 کلومیٹر دور کوئی لشکر ہے تو بتاتے تھے کہ سامنے اتنا بڑا لشکر ہے، اتنا، یا پھر ہوا میں سونگ کے بتاتے تھے کہ کتنے اونٹ ہیں، کتنے گھوڑے ہیں۔ عجیب ایکسپرٹس تھے اس زمانے کے، اور اس کے بیٹے وہ ماہرین۔ تو ان لوگوں نے، بیٹوں نے آگے کہا کہ ہم کو ایسے معلوم ہو رہا کہ سامنے ایک بڑا لشکر ہے جو ہمارا انتظار کر رہا۔ تو سلیمان نے کہا کہ معلوم تو کرو۔ 2-3 طریقوں سے معلوم کیا تو پتا چلا کہ آگے بہت بڑا لشکر ہے۔ تو ابن زیاد کے پاس یہ لوگ آئے، جارچو اور اس کے بیٹے، آگے کہا یہ بتا کہ تو اتنا سونا ہم کو دے رہا اور تو بول رہا مجھے سیریا تک پہنچا دے، آگے ایک بہت بڑا لشکر کھڑا ہوا ہے، کوئی ایسا نہیں کہ تو کوئی پرابلم ہے ورنہ تو بھی مرے گا ہم بھی مریں گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، کوئی ایسا پرابلم نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جارچو نے کہا تو اگر نہیں بتائے گا تو ہم چھوڑ دیں گے تجھے۔ تو کہا، اب اس نے کہا کہ یزید واصل جہنم ہو گیا، اور کوفے سے سارے لوگ باہر آ گئے اور وہ لوگ میری تلاش میں۔ تو جارچو نے کہا کہ کمبخت اگر پہلے معلوم ہوتا تو ہم آتے نہیں، اب اتنا بڑا رسک لے کے ہم آگے جائیں گے اور کیسا ہو۔ وہ ابن زیاد کو اللہ ذلیل کرنا شروع کرتا ہے، کیسا، یہیں سے وہ ذلیل کرنا شروع، وہ فوراً جارچو کے پیروں پہ گر گیا۔ ابن زیاد جیسا ظالم کا کتنا اس نے ظلم کیا، پیروں پہ گر کے کہا تو میری جان بچا لی، میں تجھے دگنا سونا، ڈبل سونا دوں گا اگر تو میری جان بچا لے گا، مجھے سیریا تک پہنچا دے گا۔ اب اتنی بڑی ڈیل تھی، اس نے کہا لیٹس ٹیک اے چانس۔ تو اب دیکھو ابن زیاد کو ذلیل کیسا کیا۔ ابن زیاد کو اونٹ، کیمل کا جو پیٹ ہوتا اس میں ایسا لٹا کے باندھا، باندھ کے اطراف میں ساری مشکیں باندھی، مشک سمجھ رہے کہ جس میں پانی رہتا ساری، کہ یہ اونٹ پانی لے کے جا رہا، ساری مشکیں باندھی اور ابن زیاد اس کے اندر ہے۔ یہ قافلہ پہنچا جہاں ابراہیم کھڑے ہوئے تھے۔ ابراہیم ایک عظیم پرسنالٹی کا نام ہے، پہلا انقلاب کربلا کے بعد۔ روکے اس جارچو کو بلایا، بلا کے کہا کہ سن، تیرا ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، لیکن ہماری جاسوس نے، ہماری سورسز سے یہ ہم کو معلوم ہو کہ ابن زیاد تیرے ساتھ ہے، تو ابن زیاد کو ہمارے حوالے کر دے اور چلا جائے۔ اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے ابن زیاد۔ انہوں نے کہا کہ جو ہماری انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ تیرے ساتھ اس وقت وہ بصرے سے جا رہا۔ اس نے کہا نہیں میرے پاس نہیں، آپ تلاشی لے لیں۔ اب آپ دیکھو ابن زیاد ظالم خود کہتا ہے اس مسئلے کو، اور یہاں پہ ایک بہت بڑا یقین کا پوائنٹ آنے والا ہے کہ ابراہیم کے لشکر نے سارے لشکر کا، جو جارچو کا لشکر تھا، اس کی تلاشی، آخر میں اس اونٹ کے پاس پہنچے، اس کیمل کے پاس پہنچے کہ جہاں پانی تھا۔ اب وہاں پہ تلاش ہوا، ابن زیاد کہتا ہے کہ ایسا لمحہ تھا کہ مجھے صرف موت نظر آ رہی تھی۔ اب تو یہاں آ گیا پورا لشکر، اس کے اونٹ کے اطراف گھیر لیا، گھیر کے کہا کہ ہم کو معلوم ہے کہ ابن زیاد یہی۔ اس کے بعد نہیں ملا۔ ابراہیم کا عجیب جملہ ہے، اب پلیز جملہ غور سے سنو۔ ابراہیم نے کہا کہ اے جارچو، ہم کو پتا ہے کہ ابن زیاد تیرے لشکر میں ہے، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ابن زیاد کا قاتل میں نہیں ہوں، مختار ہے۔ واہ واہ واہ، کتنے بڑی بات کہی کہ اگر وہ ملتا تو میں قتل کر دوں گا، لیکن مجھے یہ معلوم ہے، میرے مولا نے کہا ہے کہ ابن زیاد کا قاتل مختار ہوگا اور تیرے ساتھ ہے، جا تجھے چھوڑتے اس لیے ہم کو نہیں مل رہا۔ ظاہری طور پر اللہ نے چھپا دیا تھا اس کو۔ یہ شام پہنچا، ادھر سے مروان آیا، مروان آنے کے بعد یزید کے ایک بیٹے کو بنایا گیا تھا جس کا نام معاویہ ابن یزید تھا۔ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے یہ حکومت، فورس کیا گیا کہ نہیں تجھے بننا ہوگا۔ تو اس نے یہ کہا، معاویہ ابن یزید 40 دن تک رہا، اس کے بعد دمشق کی، سیریا کی جو جامع مسجد تھی وہاں جا کے اس نے جمعے کے دن اعلان کیا کہ مجھے یہ تخت نہیں چاہیے، یہ حکومت نہیں چاہیے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا باپ اور میرے دادا نے
اس حکومت کو حاصل کرنے کے لیے رسول کی اولاد کو علی اور اولاد علی کو قتل کیا. اس تخت پہ سے خون علی اور خون حسین کی خوشبو آ رہی، مجھے نہیں چاہیے یہ ظلم کا تخت. آپ سوچو، یزید کا بیٹا ہے معاویہ، لیکن اس کے بعد بھی اس نے کھل کے بول دیا کہ میرا باپ بھی ظالم، میرا دادا بھی ظالم. اسی لیے اگر آج آپ سیریا جائیں، بنی امیہ کے حکمران، بنی امیہ کے جتنے رولرز ہیں، کسی کی گریو نہیں ہے، صرف معاویہ ابن یزید کی ہے، اور اس کی گریو کے اوپر لکھا ہوا ہے معاویہ ابن یزید محب آل محمد. سبحان اللہ، کیا کہنا. محب آل محمد تھا تو اس کی لہت بھی بچ گئی اور اس نے چھوڑ دیا. جو آج لوگ کہتے ہیں کہ نا یزید ایسا یزید جیسا، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ تم یزید کو یزید کے بیٹے سے زیادہ تو نہیں جانتے. یزید کا بیٹا باپ کو زیادہ جانتا تھا کہ تم 1400 سال کے بعد تم جان کے بول رہے کہ یزید ایسا. بڑا وہاں گئے، مروان حاکم بنا، مروان کو ابن زیاد نے حاکم بنوایا. بنوانے کے بعد مروان نے یہ کہا، ابن زیاد نے ڈیل کی کہ میں تجھے رولر بناتا ہوں یزید کے بعد، تیرے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں، لیکن ایک کنڈیشن میں کہ مجھے 1 لاکھ کی فوج چاہیے کوفے والوں سے انقلاب لینے کی، انتقام لینے کی. اس نے فوج دیا. میں اس کو شارٹ کر رہا. ابن زیاد اپنے لشکر کو لے کے آئے، ادھر سے جناب سلیمان آئے، 30 یا 40 ہزار کا لشکر ان کے ساتھ. پہلا انقلاب کربلا کے بعد، اور جنگ ہوئی بہت. 9 دن تک یہ جنگ، تاریخ میں لکھا کہ 9 ڈیز تک یہ جنگ ہوتی رہی. 9 ڈیز کے بعد آخر میں، اب آپ غور سے سنیں، 9 دن کے بعد صرف 18 آدمی بچ گئے تھے، جس میں سلیمان بھی، اور سارے کے سارے زخمی تھے، پڑے ہوئے تھے. اب یہ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ کل رات ہو گئی، صبح میں آ کے ان کے گلے سروں کو ختم کر دیں گے. رات میں جناب سلیمان بی بی، ہماری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ کو دیکھتے. ایک بہت بڑا محل ہے، وہاں سے بی بی مکمل حجاب میں، 2 بیبیاں باہر آ رہی، اور بی بی خدیجہ کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، برتن میں پانی ہے. آئی اور آ کے سلیمان سے کہا کہ سلیمان گھبرا مت، میں تیرے رسول کی بیوی خدیجہ، مکمل حجاب میں، میں تیری بیوی رسول کی بیوی ہوں خدیجہ، اور یہ میری بیٹی بیوی فاطمہ ہے. اس کے بعد کہا یہ پانی لے لو، پانی لے کے اپنے زخموں پہ ڈالو. اس کے بعد عجیب جملہ کہا سلیمان ہم تجھ سے، تیرے ساتھیوں سے راضی ہیں، اور تو بہت جلدی آ کے ہم سے ملاق ہو جائے گا، ہم سے مل لے گا. دوسرے اب اٹھے تو دیکھا برتن میں پانی رکھا ہوا ہے. سلیمان نے اپنے جسم پہ اور سارے ساتھیوں کے جسم پہ پانی ڈالا، زخم بھر گئے، وہ جوانی آ گئی، وہ یقین آ گیا کہ جو ہم مقصد کے لیے کام کر رہے تھے اس مقصد میں ہم کامیاب ہوئے. دوسرے دن یہ 9 آدمی ابن زیاد کے 20,000 کے لشکر سے اکیلے ٹکرا گئے. اتنا ان کو مارا، اس لیے ان کو یقین تھا کہ موت آئے گی، ہم حق پہ. اتنا مارا ان ظالموں. پھر آخری میں فائنلی جناب سلیمان کی شہادت ہوئی. یہ پہلا انقلاب کربلا کے بعد. اس کے بعد اب جناب مختار کا، جب میں پورا مختار نامہ تو ظاہری طور پر نہیں پڑھ سکتا، انشاءاللہ کبھی پڑھوں گا، میں بہت بڑا مختار نامہ، وہ اس کی پوری ایک سیریز چلے گی انشاءاللہ. آپ لوگوں نے اس کا ایران سے وہ مووی بھی دیکھی، لیکن وہ مووی اور پڑھنے میں بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو برا ادھر جناب مختار نے لشکر کو تیار کیا. لشکر کو تیار کر کے بہت شارٹ کرتا جا رہا کہ چوتھے امام سے پرمیشن لیا، چوتھے امام سے نہیں، محمد حنفیہ سے پرمیشن لیا. جناب محمد حنفیہ جو ہے امام حسین کے چھوٹے بھائی تھے اور چوتھے امام کے چچا تھے. پرمیشن لیا جناب محمد حنفیہ سے، اس لیے کہ امام کے پاس جب گئے تھے تو امام نے کہا کہ میرے چچا محمد حنفیہ موجود ہیں، آپ جا کر ان سے پرمیشن لیجئے کہ خون حسین کا بدلہ ہم لیں یا نہیں. تو بہرحال جا کے محمد حنفیہ سے پرمیشن لیا، اور پھر وہ واپس آئے تو ابراہیم ابن مالک اشتر جناب سلیمان کو جوائن کیا. ابراہیم ابن مالک اشتر یہ وہ شخصیت ہے جو مالک اشتر کے بیٹے تھے، اور مالک اشتر وہ کہ جس کے جو امام علی کے لشکر کے کمانڈر ان چیف تھے. جنگ صفین میں بھی، جنگ جمل میں بھی مالک اشتر کے لیے امام علی کے عجیب جملے ہیں کہ مالک اشتر میرا سیدھا ہاتھ ہے، رائٹ ہینڈ ہے. اس کے بعد کہا تھا عجیب جملہ مولا نے مالک اشتر کے لیے کہا کہ مالک اشتر میرے لیے ایسا ہے جیسے میں رسول کے لیے تھا. واہ 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 واہ. آپ سوچو، اندازہ لگاؤ کہ کتنے ٹرسٹڈ، جیسے مولا اوبیڈینٹ تھے اللہ کے رسول کے لیے، ویسی مالک اشتر امام علی کا. ایک چھوٹا مالک اشتر کا سنے تو آپ کو پتا چلے گا ابراہیم کتنا کیسا، کس باپ کا بیٹا. جب جنگ صفین ہو رہی تھی
اور بالکل جو بک چکے تھے. امیر شام نے جو امام علی کے لشکر کے فوجیوں کو خریدا تھا، اور وہ ایک سٹیج ایسا آیا تھا کہ ان لوگوں نے نیزوں کے اوپر قرآن کو بلند کیا تھا اور کہا تھا کہ جنگ کو روکو. امام علی نے کہا تھا کہ یہ قرآن نہیں ہے اور جنگ تم جاری رکھو. جب امیر شام کے لشکر کو شکست ہو رہی تھی اور ابراہیم ابن مالی کے اشتر وہ بالکل امیر شام کے لشکر کے اس کے خیمے کے قریب پہنچ گئے، اس وقت یہی لوگوں نے امام علی کو گھیر لیا اور گھیر کے کہا مولا اگر آپ ابراہیم کو نہیں روکیں گے، آپ مالک کو نہیں روکیں گے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے. اس وقت آپ سوچیں مالک اشتر کی اطاعت دیکھو کیسا اوبیڈینٹ تھا. مولا علی نے ایک چٹ بھیجی کہ مالک رک جا. وہ جب چٹ لے کے وہ پہنچا تو بالکل امیر شام کے لشکر کے قریب تھے مالک اشتر، اور تلوار ایسا اٹھی ہوئی تھی، میری طرف دیکھو تلوار ایسا اٹھی ہوئی تھی. اس وقت امام علی کا میسج پہنچا کہ مالک جس حالت میں ہے رک جا. تو تلوار کو روک کے مالک اشتر کا تاریخ میں جملہ ہے کہ میں نے تلوار بھی اٹھائی تھی علی کے حکم سے، اب تلوار بھی روک رہا ہوں علی کے حکم سے. واہ ورنہ واہ واہ. سامنے بالکل سامنے امیر شام کا خیمہ تھا اور مالک اشتر اس کو قتل کر سکتے، لیکن اطاعت یا ایک پیغام چاہنے والوں کو مالک اشتر نے دیا کہ اگر تم ریئلی if you love امام علی تو then follow the path of امام علی. you have to be real obedient ہونا چاہیے. اگر انسان obedient نہیں ہے تو امام اس کو بالکل ایکسپٹ نہیں کرتا. یعنی ایسے سٹیج کے اوپر بھی ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، قتل کرتے تو کیا ہوتا، اتنا بڑا دشمن ختم ہوتا، لیکن کہا نہیں جو مرضی علی ہوگی وہی مرضی ہماری ہوگی. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. تو دوستو وہاں سے ان کا بیٹے کا نام ابراہیم ہے. پہلا جو شخص کو واصل جہنم کیا گیا وہ خولی تھا. خولی وہی ظالم تھا کہ جو مولا حسین کے سر مبارک کو لے کے کوفہ، یہ پورے میں کسی کا قتل نہیں پڑا کہ کیسے کیسے ان ظالموں کو مختار نے قتل کیا. اس کے بعد حرملہ ظالم پکڑا گیا تھا، اس کو قتل کیا، اس سے انتخاب لیا. حرملہ کے بعد شمر پکڑا گیا، اتنا بڑا ظالم خدا لعنت. شمر کے بعد آخر میں عمر سعد پہ ہاتھ ڈالا. عمر سعد جناب مختار کا ریئل بردر ان لا تھا، مختار کی چھوٹی بہن کا شوہر تھا، سگی چھوٹی بہن کا شوہر، لیکن مختار نے اس کو بھی نہیں چھوڑا. عمر سعد کو جب قتل کیا اس کا سر، وہی بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہے، انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آئندہ پورا ایک سیریز ہے 2 مہینے تک ایصال ثواب کی مجلسوں میں شب جمعہ کی یہی حالات پڑھتے. تو عمر سعد کو قتل کرنے کے بعد پھر مختار کا جنگ ابن زیاد سے ہوتی ہے، اور ابن زیاد سے جب جنگ ہوئی اور ابن زیاد کے سر کو کاٹا گیا. میں بڑا شارٹ کر رہا، آج کی دن کی امپورٹنٹ بتا رہا. تو اس کے بعد مختار نے 3 سر، بعض روایتوں میں 4 ہے. عمر سعد کا سر تھا، ابن زیاد کا سر تھا اور شمر کا سر تھا. کھلی کا بھی ہو وہ اس میں بحث نہیں. یہ پورا کوفے سے مدینہ منورہ بھیجتا. تو یہ پورا 1 سال کے قریب ہو گیا یہ جو واقعہ ہوا. یزید کے واصل جہنم ہونے کے بعد 65 میں یزید واصل جہنم ہوتا ہے، 66 کا یہ واقعہ. 3 سر مختار نے چوتھے امام کے پاس بھیجے، اور وہ آج کا دن تھا 9 ربیع الاول تھی. 9 ربیع الاول کو جب امام صبح کے وقت بیٹھے ہوئے تھے اور ناشتے کی لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے کافی لوگ، تو ایسے روایت میں کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے امام کسی چیز کا انتظار کر رہے، جیسے آپ کسی کا انتظار کرتے ہیں تو کس طرح بے چین رہتے، کس طرح آپ انتظار میں بار بار سوچتے کہ وہ آیا نہیں. امام نے کہا کسی سے کچھ نہیں. کچھ دیر کے بعد دخل الباب ہوا. پوچھا کون؟ تو کہا کہ کوفے سے مختار کا سفیر آیا اور کچھ سامان لے کر آئے. تو بڑے 2 یا 3 تشت تھے، ٹریز جس کو آپ انگلش میں بولیں، بڑی، اور اس کے اوپر کپڑے پڑے ہوئے تھے. لوگ یہ سمجھے کہ مولا کے لیے کھانا آیا، ناشتہ آیا، جو بھی آیا. سب بیٹھے ہوئے تھے اور تشت لا کے امام کے سامنے رکھا گیا. بس جب کپڑا ہٹایا تو ظالم ابن زیاد کا سر تھا، عمر سعد کا سر تھا، شمر ہے، تولی. بس ان سروں کو دیکھ کر میرا چوتھا امام سجدے میں چلا گیا کہ اللہ تو نے کتنی جلدی میرے بابا کے قاتلوں سے بدلہ لے لیا. اور اس وقت لبوں پہ مسکراہٹ آئی. پھر امام اٹھے اپنی جگہ سے اٹھے، اندر گئے. لیڈیز سیکشن جو تھا
وہ جا کر بیویوں سے کہا کہ اب غم کو بڑھا دو، اب غم کو بڑھا دو، اس لیے کہ یہ ظالموں سے بدلہ ہو چکا، ان کے سر آئے۔ اب مختار کے لیے چوتھے امام کا جملے سنیں۔ چوتھے امام کہتے ہیں کہ مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کے ذریعے، اس کی وجہ سے ظاہری طور ہمارے لبوں پہ مسکراہٹ آئی۔ کتنی بڑی بات ہے، کیا ریکارڈ کیا۔ اس کے بعد کہا کہ مختار کی وجہ سے ہماری عورتوں نے سر میں تیل ڈالا۔ اللہ اکبر، یعنی آپ اندازہ لگاؤ کہ کربلا کے بعد سیدانیوں نے، بیویوں نے سروں میں تیل بھی نہیں ڈالا تھا۔ اس کے بعد کا جملہ سنیں کہ مختار کی وجہ سے ہمارے گھر میں چولہا سلگا۔ اللہ، کھانے کے لیے چولہا سلگا۔ یہ کتنے بڑے بڑے جملے امام نے مختار کے لے کے۔ اس کے بعد کہا کہ مختار کی وجہ سے ہماری لڑکیوں کی شادیاں ہوئی، اس لیے کہ خمس کے پیسے آئے سہم امام کے، جس کی وجہ سے لڑکیوں کی۔ چار جملے چوتھے امام کے جناب مختار کے لیے کہ مختار کی وجہ سے ہمارے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، مختار کی وجہ سے ہمارے عورتوں نے سر میں تیل ڈالا، مختار کی وجہ سے ہمارے گھر میں چولہا سلگا، ان کی وجہ سے ہماری لڑکیوں کی شادی۔ یہ مختار ابن ابو عبیدہ کا ثقفی کا یہ پورا کنٹریبیوشن ہے جو 3 یا 4 سال تک چلا۔ وہ انشاءاللہ میں، جیسے میں نے وعدہ کیا کہ آئندہ جمعراتوں میں انشاءاللہ اگر موقع ملا تو پوری مجلس سے صرف جناب مختار کے اوپر پڑھوں گا۔ یہ جو کام ہے آج کا بھی، اگر اس وقت قاتلان حسین سے بدلہ نہیں ہوتا اور یہ ظالمین کو جناب مختار واسر جہنم نہیں کرتے تو اب غم حسین ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ ظاہری طور پر معصومین کے گھر میں پھر مسکراہٹ نہیں آتی تھی۔ پہلی مرتبہ مسکراہٹ آئی 9 ربیع الاول۔ اسی لیے ہم اس عید کو عید زہرا کہتے ہیں کہ یہ شہزادی کونین کے دل کو سکون پہنچا۔ اور کوئی عید کا نام ہمارا عید زہرا نہیں ہے، صرف اس عید کا نام عید زہرا ہے، اسی لیے کہ بی بی کا گھر اجڑا ہے، کسی اور کا گھر نہیں اجڑا۔ اس گھر میں پھر اب جو خوشی واپس آئی وہ یہ 9 ربیع الاول کا دن تھا۔ 66 اپروکسیمیٹلی ہجری تھی، اور یہ 67 ہجری میں ڈیٹ کا اس میں بحث نہیں کر رہا، اور لیکن تاریخ 9 ربیع الاول۔ آپ سوچو کتنی بڑی بات کہ اگر یہ عید نہیں آتی تو دور ازاں ختم ہی نہیں ہوتا، دور ازاں ہمارے پاس ختم ہی نہیں ہوتا۔ یہ صرف اس لیے رکھا گیا کہ یہ عید کو سیلیبریٹ کرو، اور اس عید کا اتنا ثواب بتایا گیا کہ اس کا سیلیبریشن کرنے سے جس کو جتنا موقع ملے ایک دوسرے کو مبارکباد دو، ایک دوسرے کو میسیجز کرو، ایک دوسرے کو بتاؤ کہ آج عید زہرا ہے۔ لیکن آپ نے یہ پوری تقریر میں ایک چیز سنی کہ مختار بھی نماز پڑھتا تھا، مختار بھی روزہ رکھتا تھا، لیکن آپ سوچو مختار نے جو کام کیا اس سے امام راضی ہوا۔ مختار ڈم شیعہ نہیں تھا، ریولوشنری شیعہ تھا۔ تو میں اپنے یوتھ کو یہی بول رہا کہ آج کے دور میں تمہارا بھی فرض ہے، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم لندن میں تلوار لے کے نکل جاؤ، گن لے کے نکل جاؤ، نہیں، پیسفل طریقے سے تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم پروپوگیٹ کرو امام حسین کے ٹیچنگز کو، پروپوگیٹ کرو امام کے میسیجز کو۔ خالی بیٹھ کے اپنی زندگی مت گزارو۔ مختار کی زندگی ایسی تھی کہ وہ بھی ہم جیسا شیعہ تھا، وہ بھی نماز پڑھتا، گریا کرتا، روتا، اپنی زندگی کو گزار دیتا، لیکن اس نے کام کیا تو آج مختار زندہ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ مختار کا روزہ مسجد کوفہ میں جناب مسلم ابن عقیل کی لحد کے ذریعے مبارک کے بالکل بازو ہے۔ آپ سوچو مولا نے کیا مقام دیا۔ مختار کوئی خاندان اہل بیت سے نہیں تھا، لیکن مختار نے کام صرف یہ کیا کہ میں خالی بیٹھا رہا ہوں، حسین شہید ہو جائے اور قاتل خاموش بیٹھے اور اہل بیت کے اوپر ظلم ہو، وہ اسی طرح روتے رہے۔ ان کے گھر میں خوشی کو پلٹایا ہے مختار نے۔ اب تم بھی اپنی زندگیوں کو ایسے گزارو کہ تمہارے ذریعے، تمہاری لائف سے میرا معصوم مسکرائے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے دوستو، جو پیغام دینا تھا میں نے دیا آج کا، اور اللہ آپ سب کو خوشیاں دے۔ اور جن جن لوگوں نے آج کے سیشن کو ان کو، ان کے مرحومین کو اللہ اعلی علین میں جوار معصومین میں جگہ دے، اور ہم کو بھی ویسا بنائے کہ میرا مولا ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم بھی اسلام کے لیے، کربلا والوں کے لیے، معصومین کے لیے کوئی کام کرے۔ ہم اتنا نہیں کرتے کہ اپنے مرحومین کو ایثار ثواب کے لیے وی تھنک ٹوائس کہ میں بھیجوں یا نہیں بھیجوں۔ کم از کم اس جشن کو سپانسر کرو، اور پھر آنے والے جو جشن ہے 17 ربیع الاول کا، اللہ کے رسول کا 2 صادقین کی ولادت آئے گی، اس کو بھی سپانسر کرو، اور بی بی زہرا سے دعا لو۔ سلوات پڑھ لے محمد۔